السلام علیکم ویورز، پروگرام #پاکستان کے ساتھ میں ہوں سدرا بخاری۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان میں سیاحت کی، اور اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آفتاب الرحمان رانا صاحب۔ سر، بہت شکریہ APP اسٹوڈیو تشریف لانے کا۔ تھینک یو سدرا فار انوائٹنگ۔ سر، پاکستان میں اس وقت جو سیاحت ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پچھلے کچھ سالوں سے جو حکومت نے اقدامات کیے ہیں اس سے سیاحت کے شعبے میں کافی بہتری آئی ہے، اور غیر ملکی اور ملکی سیاحوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ابھی پرائیویٹ سیکٹر بھی زیادہ خوشی کے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہا ہے ٹورزم کے شعبے کے اندر۔ اور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ 2019، 20 اور 21 تک وہ ٹائم تھا جب بہت ہی کرائسس میں انڈسٹری تھی کووڈ کی وجہ سے، اور بالکل سٹینڈ سٹل ہو گئی ساری دنیا، لیکن اس کے باوجود ہم کسی نہ کسی حد تک ڈومیسٹک ٹورزم کو چلاتے رہے۔ اس وقت بھی جو پاکستان میں سیاحوں کے آنے کی تعداد ہے، تقریباً ابھی آدھا سال ہوا ہے، جون تک کے جو اعداد و شمار ہیں، 1 ملین سے زیادہ انٹرنیشنل ارائیول ہیں پاکستان میں، اور ہمیں امید ہے کہ سال کے اینڈ تک تقریباً 2 ملین ہو جائے گا، تو 20 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں انٹرنیشنلی پاکستان میں داخل ہو رہے ہوں گے اس سال کے اندر، تو یہ کافی اچھی تعداد ہے۔ اور دیکھنے میں یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں سیر و سیاحت کے لیے آنا شروع ہو گئے۔ پہلے وہ آتے تھے، اپنے ریلیٹیوز کو مل کے واپس چلے جاتے تھے، لیکن ابھی دیکھنے میں آیا ہے جو ٹرینڈ ہمیں ناردرن ایریا سے اور باقی جگہوں سے پتہ چلا ہے کہ فیملیز اوورسیز آتی ہیں، وہ پہلے سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، پھر اپنے ریلیٹیوز کو ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اس ظاہر ہے اس سارے عمل سے جو ہماری اوور آل اکنامک ہیلتھ ہے کنٹری کی، اس پہ بھی بڑا اچھا اثر پڑتا ہے، فارن ایکسچینج آتا ہے، تو وہ ایک خوشائند بات ہے جو ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تو میرے خیال سے ٹورزم انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان میں گروتھ کے ٹرینڈ کے اوپر ہے، اور یہ مزید اوپر جائے گا، اور اس کی وجہ سے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بھی انکریج ہوگا اور زیادہ انویسٹمنٹ کرے گا۔ سر، 18ویں ترمیم کے بعد تمام تر اختیارات صوبوں کو چلے گئے، ٹورزم بھی چلا گیا، کلچر بھی چلا گیا، تو اس وقت جو فیڈرل ہے اس کے پاس کیا ہے اور PTDC کے پاس کیا ہے؟ دیکھیں، حکومت وفاقی سطح کے اوپر جب تک ایکٹیو نہ ہو ٹورزم ملک میں فروغ نہیں پا سکتا، بیکاز بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ وفاقی حکومت کی سرپرستی بڑا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی ویزا پالیسی، آپ کی ایویشن پالیسی، اسی طرح آپ کے ریلوے کا نیٹ ورک، اسی طرح آپ کے ہائی ویز کا نیٹ ورک، تو بہت سارے ایسے ڈیسیژنز ہوتے ہیں جو وفاقی سطح پہ اگر ہوں گے تو ٹورزم پروموٹ کرے گا۔ اور ساری دنیا میں ماڈل بھی یہ ہے کہ ایک نیشنل امبریلا ہوتا ہے اور ریجن اس کے اندر مل کے کام کرتے ہیں۔ ہم نے ابھی پچھلے 2-3 سالوں میں یہ کوشش کی ہے کہ اس نیشنل امبریلا کو دوبارہ سے اسٹرینتھن کریں۔ ایک تو وفاقی سطح کے اوپر نیشنل ٹورزم کوآرڈینیشن بورڈ بنایا گیا ہے، دوسرا جو PTDC کا اپنا بورڈ آف ڈائریکٹر ہے اس میں ابھی سب صوبوں کے جو ٹورزم سیکرٹریز ہیں وہ شامل ہیں، تو اسے فائدہ یہ ہوا ہے کہ ابھی جو ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے اس میں وفاق کے ساتھ ساتھ صوبے بھی شامل ہوتے ہیں، اور ان اقدامات کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری جو ورکنگ ہے ٹورزم سیکٹر میں وہ پہلے کی نسبت بہت بہتر ہوئی ہے۔ ابھی ہم جوائنٹ مارکیٹنگ بھی کر رہے ہیں، بہت سارے ٹریننگ پروگرام جوائنٹلی کر رہے ہیں، کوالٹی سٹینڈرڈز پہ مل کے کام کر رہے ہیں، تو یہ ایک رول تو بہت امپورٹنٹ ہے۔ وفاق جب تک سپورٹ نہ کرے، صوبے اپنے اپنے علاقوں میں ٹورزم پروموٹ کر لیں گے، لیکن جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جہاں پہ آپ نے فارن ٹورسٹ کو لانا ہے وہاں پہ کنٹری کا امیج بکتا ہے، اور کنٹری کا امیج وفاقی حکومت کی سرپرستی کے بغیر پروموٹ نہیں ہوتا۔ سر، ایک زمانے میں لوگ PTDC کے موٹلز کی بکنگ کے لیے انتظار کیا کرتے تھے، ظاہری بات ہے کچھ ان کے ریٹس بہت مناسب تھے، کچھ ان کی لوکیشن بہت آئیڈیل تھی۔ اب جب کہ سب کچھ صوبوں کے پاس چلا گیا ہے اور بہت سے موٹلز PTDC کے پاس اب تقریباً نہیں رہے ہیں، تو اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ ان موٹلز کی کیا سچویشن ہے، اور سیاحوں کو اب سیاحتی مقامات پر رہنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ سدرا، اس میں یہ بتاتا چلوں کہ وہ موٹلز ایک ٹرانزیشن فیز میں سے گزر کے ابھی دوبارہ آپریشنل موڈ میں جا رہا ہے، بند نہیں ہوئے۔ حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ان موٹلز کی پراپرٹیز کو صوبوں کے ساتھ انکم میں بھی شیئر کرتے ہیں، دوسرا ان موٹلز کو اچھا کرنے کے لیے پرائیویٹ انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں۔ تو اب حالیہ دنوں میں ہم نے جو پروسیس شروع کیا ہے اس میں بہت سارے موٹل آلریڈی پرائیویٹائز ہو گئے ہیں، اور وہاں پہ ابھی رینوویشن کا ریپیئر کا کام ہو رہا ہے، تو نیکسٹ سیزن میں انشاءاللہ یہ جو تمام موٹلز ہیں دوبارہ پہلے سے بھی زیادہ بہتر سہولتوں کے ساتھ سیاحوں کے لیے اویلیبل ہوں گے۔ جو آپ نے بات کی کہ کس طرح سے لوگ بکنگ کر سکیں گے، اس کے لیے ہم نے بھی نیا نیشنل ٹورزم پورٹل بنایا ہے، salampakistan.gov.pk۔ اس کے اوپر نہ صرف لوگوں کو معلومات ملیں گی بلکہ اس پورٹل پہ جا کے آپ PTDC کے موٹلز کے علاوہ اور بھی جو کوالٹی ہوٹلز ہیں
ان کو بھی بک کر سکیں گے. آپ ایئر لائن کا ٹکٹ بھی بائی کر سکیں گے, آپ پیکیجز بھی لے سکیں گے. اس کی سافٹ لانچنگ آلریڈی ہو گئی ہے. اب انشاءاللہ اگلے سیزن سے پہلے ہم نے اس کو پوری طرح اسٹرینتھن کرنا ہے کہ لوگ آن لائن پے کر کے باقاعدہ وہاں سے بکنگ پرمٹ بھی حاصل کر سکیں. سر آپ نے جیسے بھی بات کی ہے سلام پاکستان کی, تو آپ کا جو ٹورزم برانڈ آف پاکستان جو سلام پاکستان آپ لوگ لانچ کر رہے ہیں, ابھی آپ نے بتایا اس کی سافٹ اوپننگ ہو گئی ہے, تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں؟ دیکھیں, ساری دنیا میں ابھی ٹورسٹ کو اپنے ملکوں میں لانے کے لیے بہت کمپٹیشن ہے, اور سب سے جو امپورٹنٹ ایک لیکنگ ہمارے پاس تھی کہ ہمارا اپنا کوئی برانڈ نیم انٹرنیشنل مارکیٹ کے حساب سے نہیں تھا. جیسے آپ دیکھتے ہیں ملیشیا ٹرولی ایشیا کہتا ہے, امیزنگ تھائی لینڈ ہے, انکریڈیبل انڈیا ہے. تو ہم نے بہت کنسنسس بلڈ اپ کیا, لوگوں سے مشاورت کی, اسٹیک ہولڈر سے بھی اور پبلک سے بھی. تو جو بیسٹ تھیم سامنے آئی وہ تھی سلام پاکستان. اس کی ریزن یہ تھی کہ ایک جو فارنرز کی نظر میں پاکستان کا امیج ہے وہ سیف ڈیسٹینیشن کا نہیں ہے. کسی بھی فارنرز کو آپ ملیں تو وہ سب سے پہلا سوال یہ کرتا ہے کہ از اٹ سیف ٹو گو ٹو پاکستان. تو سیفٹی اور وہ جو ہے نا, تو سلام میں سلامتی کا میسج ہے, تو دوستی کا, بھائی چارے کا, محبت کا. تو یہ ایک بہت اچھی تھیم ہے جس کے ذریعے ہم پاکستان کے امیج کو بھی اس طرح سے بلڈ اپ کریں گے کہ جو ٹورسٹ پاکستان میں آئیں گے ان کو ایک بہت ویلکمنگ انوائرمنٹ ملے گا. اور یہ ہمارے ڈومیسٹک مارکیٹ کے لیے بھی اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے. آپ دیکھیں گے کوئی بھی گورا آتا ہے تو وہ اور کچھ سیکھے نہ سیکھے سلام کہنا ضرور سیکھ جاتا ہے. تو یہ تھیم آٹومیٹکلی لوگوں میں پاپولر ہوگی اور انشاءاللہ سے پاکستان کا جو نام ہے دنیا کی ٹورزم مارکیٹ میں بہت پروموٹ ہوئے گا. اچھا آفتاب صاحب, ٹورزم کی پاکستان میں کیا کیا اقسام موجود ہیں؟ کیا اقسام موجود ہیں؟ دیکھیں, ہماری جو لینڈسکیپ کی ڈائیورسٹی ہے اور ہسٹری کی, کلچر کی ڈائیورسٹی ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ شاید ہی کسی ایک ملک میں ہو. تو اس کو اگر ہم یوٹیلائز کریں تو ہم ایک طرف تو ایڈونچر ٹورزم کو پروموٹ کر سکتے ہیں. دنیا کے بہترین خوبصورت پہاڑی علاقے جن میں دنیا کی بلند ترین چوٹیاں, لمبے گلیشیئرز وہ شامل ہیں. تو ایڈونچر ٹورزم کے جتنے سیگمنٹس ہیں, کو پیمائی سے لے کے ونٹر سپورٹس سے لے کے ریور رافٹنگ سے لے کے راک کلائمبنگ سے لے کے پیرا گلائڈنگ, ابھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا ابھی پیرا جمپنگ بھی پاکستان میں شروع ہو گئی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ونڈ سوٹس کی فلائنگ بھی لوگ کر رہے ہیں. ابھی ناروے سے ایک کپل آیا ہوا تھا, انہوں نے پاکستان ایک دنیا کے نقشے کے اوپر ایک ایڈونچر ڈیسٹینیشن کے طور پہ جانا جانے لگا ہے, کیونکہ یہاں پہ وہ تمام اس طرح کے مواقع موجود ہیں جو ایڈونچر ٹورسٹ کرنا چاہتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس جو بڑا سیگمنٹ ہے وہ گندھارا کا, جو بدھسٹ تہذیب ہے ہمارے ہاں. ہمارے آپ دیکھیں جو پشاور سے لے کے سوات تک کے علاقے ہیں, پھر ٹیکسلا کی ویلی ہے, یہاں پہ جو بدھ مت کی تہذیب کے آثار ہیں جو کہ 2000 سال سے بھی زیادہ قدیم ہیں. یہ وہ ایک اٹریکشن ہے جو کہ ملینز آف بدھسٹ کو پاکستان لا سکتی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس سکھ ہیریٹیج ہے, وہ تیسرا سیگمنٹ بنے گا. ہماری جو دیگر ہسٹوریکل سائٹس ہیں, ورلڈ ہیریٹیج ہے, موہنجو دڑو ہے آپ کے پاس, تو بہت سارا کلچر ٹورزم پاکستان میں آ سکتا ہے. تو ابھی ہم خود سے بھی 4-5 جو بڑے فوکس کرنے والے ایریاز ہیں, ایڈونچر, گندھارا, کلچر ٹورزم اور ساتھ ہی ساتھ سکھ ٹورزم, ان کے اوپر ابھی زیادہ ہم کام کر رہے ہیں کہ ان پروڈکٹس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے اور ان سیگمنٹس کے ٹورسٹ کو ٹریک کیا جائے. فیوچر میں ہمارا پلان ہے کہ ہم ایکو ٹورزم کو بھی آگے لا رہے ہیں. پھر رورل ٹورزم کے اوپر ہم نے ابھی کام شروع کیا ہے کہ جو ہمارے زیادہ تر دیہاتی علاقے ہیں وہاں پہ کس طرح سے ہم رورل ٹورزم کو پروموٹ کریں, تو وہ بھی ایک پروڈکٹ بن جائے گا. جو 7-8 اچھے پروڈکٹ ہمارے پاس ہیں انشاءاللہ ان کو ڈیولپ کریں گے تو اس سے ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں فارن ٹورسٹ بھی اور ڈومیسٹک بھی آنا شروع ہو جائے گا. اچھا سر, دیکھنے میں آیا کہ پچھلے کچھ عرصے میں سوشل میڈیا کی وجہ سے کہہ لیں یا باقی آگاہی کی وجہ سے کہہ لیں, دنیا پاکستان کو سیاحوں کی جنت کی طرح سے دکھتی ہے. تو کیا ہم اس کو معیشت کی بحالی کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیر و سیاحت ہے وہ صرف ایک سیر و تفریح نہیں ہے, یہ ہر اینگل سے آپ کی ملک کی معیشت کے لیے ایک بہت ہی سازگار ایک شعبہ ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں فارن ٹورزم کو تو سب سے آسان طریقہ کسی کنٹری کے لیے فارن ایکسچینج کمانے کا ٹورزم ہے, کیونکہ بغیر کوئی را مٹیریل لگائے, بغیر پروڈکٹ باہر بھیجے آپ ٹورسٹ کو اپنے علاقے میں لا کے فارن ایکسچینج کمانا شروع ہو جاتا ہے. اگر اس وقت ہم پاکستان میں لگ بھگ 900-950 ملین $US سالانہ ایک چھوٹے سے فارن ٹورزم سے کما رہے ہیں, اگر تھوڑی سی مزید جو توجہ ابھی ہم کر رہے ہیں تو یہ بڑی آسانی سے 2-3 بلین $US تک جا سکتا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اگر ٹورزم ہی سے آپ کو 2 سے 3
بلین $US آنا شروع ہو جائے تو آپ کی اکانومی پاکستان کی کہاں جاتی ہے. دوسری طرف ہماری ڈومیسٹک مارکیٹ ہے جو کہ آلریڈی اعداد و شمار جو اس سال کے ہیں کچھ 6 ملین سے زیادہ ڈومیسٹک ٹورسٹ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے سیر و سیاحت سے بھی سالانہ نکلتے ہیں. تو 6 ملین کا مراد ہے کہ 60 لاکھ لوگ. تو 60 لاکھ لوگ جب گھومنے پھرنے مختلف علاقوں میں جائیں گے, وہاں پہ ٹرانسپورٹ یوز کریں گے, ہوٹل یوز کریں گے, ریسٹورنٹس میں کھانا کھائیں گے, تو یو کین امیجن ایک کتنی بڑی اکنامک ایکٹیویٹی پیدا ہوتی ہے. اس سال یا پچھلے سال کے جو اعداد و شمار ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تقریباً 2000 بلین روپے کے برابر اکنامک امپیکٹ ہے جو ہمارے ڈومیسٹک ٹورزم سے پیدا ہوتا ہے, اور تقریباً 3 ملین کے آس پاس لوگوں کا روزگار اس سے جڑا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹورزم ایک بہت ہی ایک ایسا امپورٹنٹ شعبہ ہے حکومت کا جس کو زیادہ اور زیادہ ترجیح دینی چاہیے, کیونکہ اس سے بہت دور دراز کے علاقوں میں بھی آپ روزگار پیدا کر لیتے ہیں جہاں پہ انڈسٹری نہیں ہے, جیسے پہاڑی علاقے ہیں تو وہاں پہ تو اور کوئی کام بھی نہیں ہے, آپ ٹورزم کے ذریعے اچھا روزگار لوگوں کو ان کے گھروں کے قریب دے سکتے ہیں. تو بہت یوزفل یہ سیکٹر ہے اکنامک گروتھ کو اور خاص طور پہ امپلائمنٹ جنریشن کے لیے. اور یہ جو ڈومیسٹک ٹورسٹ ہیں یہ زیادہ کس قسم کے ٹورزم کے لیے موومنٹ ان کی ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں زیادہ تر تو جو آپ دیکھتے ہیں وہ ریکریشن ٹورزم ہے کہ لوگ گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے فیملیز کے ساتھ یا دوست اپنے گروپس میں جاتے ہیں, تو زیادہ بڑا جو ڈومیسٹک ٹورزم ہے وہ آپ کا ریکریشن ہے. لیکن ابھی کچھ سالوں سے دیکھنے میں آیا ہے کہ بڑی دلچسپی لوگوں کی ایسے سیاحتی مقامات پہ جہاں وہ کلچر, فوڈ, کوزین کو انجوائے کریں, ہسٹوریکل سائٹس کو دیکھیں, تو وہاں پہ بھی تعداد جو ہے ڈومیسٹک ٹورسٹ کی بڑی ہے. تو اب گریجولی جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے لوگ جو ہیں وہ ریکریشن سے ہٹ کے ایڈونچر کی طرف, ریکریشن کے سافٹ ایڈونچر کی طرف, اور ساتھ ہی ساتھ جو کلچر اور ہسٹوریکل ایکسپلوریشن ہے اس میں بھی جانا شروع ہو گئے ہیں. تو بڑا ایک اسپریڈ آؤٹ ہو گیا ہے. مطلب پہلے ہم صرف نارتھ میں ڈومیسٹک ٹورزم دیکھتے تھے, مری, کاغان, سوات میں. ابھی آپ دیکھیں تو چولستان بھی لوگ جا رہے ہیں, تھرپارکر میں بھی جا رہے ہیں, پنجاب کے علاقوں میں گھوم پھر رہے ہیں. تو ایک بڑی ڈائیورسٹی پیدا ہو گئی, اور خاص طور پہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی جو انفارمیشن کی رسائی ہے آپس میں, اس کی وجہ سے بہت زیادہ ایک فروغ ملا ہے اس کو. سر آپ سالہ سال سے ٹورزم کی انڈسٹری سے وابستہ ہیں, کوئی یہ نہیں کہ آپ ایم ڈی PTDC بنی ہیں تو آپ نے ٹورزم کو اسٹڈی کیا یا اس کے بارے میں بات کی, آپ نے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اتنا کام کیا اس چیز میں. تو آپ کیا بتائیں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر کا اس ٹائم کیا رول ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے ٹورزم سیکٹر کی. جب تک پرائیویٹ سیکٹر ایکٹیو نہیں ہوگا حکومت کچھ نہیں کر سکتی. حکومت پالیسی بنا سکتی ہے, ریگولیشنز بنا سکتی ہے, کچھ فیسیلیٹیشن کریٹ کر سکتی ہے, لیکن اصل جو بزنس ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر نے کرنا ہے. ہوٹل چلانا ہے, ٹور آپریشن چلانا ہے, ٹرانسپورٹ کمپنی چلانا ہے, گائیڈ سروسز چلانا ہے, ایون ایئر لائن چلانا ہے. ابھی آپ دیکھیں پاکستان میں ایئر لائنس پرائیویٹ والی زیادہ سکسیزفل ہیں. تو پرائیویٹ سیکٹر جب تک آگے نہیں آتا ٹورزم گروتھ نہیں کرتا. ساری دنیا میں یہی سکسیزفل ماڈل ہے. حکومت جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر پرائیویٹ سیکٹر کو لاتی ہے. حکومت کا رول ہوتا ہے ریگولیٹ کرنا اور چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا, تاکہ پرائیویٹ سیکٹر خوش دلی کے ساتھ انویسٹمنٹ کرے اور جو بزنسز ہیں ان کو آپس میں بڑھائے. اور یہی اسٹریٹجی ابھی ہم پاکستان میں بھی اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر جب تک آگے نہیں آئے گا, کوالٹی ہوٹلز, ریزارٹس, موٹلز, فیسلٹیز, ٹرانسپورٹ, گائیڈ سروسز, ایون ایئر لائنس. حکومت نے ابھی نیا ایئر لائن لائسنس ایشو کرایا ہے کہ چھوٹی ایئر لائنز آئیں وہ کم پیسوں سے لائسنس لے کے چارٹرڈ فلائٹ چلائیں, ایون ہیلی کاپٹر سروس چلائیں. تو پرائیویٹ سیکٹر تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے, اور گورنمنٹ کی اور صوبائی حکومتوں کی بھی یہ ترجیح ہونی چاہیے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ایک انیبلنگ انوائرمنٹ پیدا کریں تاکہ وہ آگے بڑھے اور اس سیکٹر کو گروتھ میں اپنا جو حصہ ہے اس کو ڈالیں. سر آپ نے دنیا کے مختلف فورمز پر پاکستان ٹورزم کی نمائندگی کی, بہت اچھے طریقے سے کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, اگر آپ اس کا تقابلی جائزہ لیں تو ہمارے ہاں کس چیز کی کمی ہے جو ٹورزم کی پروموشن میں اس ٹائم رکاوٹ بن رہی ہے, اور ہمارے لوگوں کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ اور دیکھیے دو سیگمنٹ ہیں, ایک تو فارن ٹورسٹ کا, ایک ڈومیسٹک کا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جب سے سوشل میڈیا کا رجحان بڑھا ہے تو بہت سارا کام تو لوگ یہ بھی پروموشن پبلسٹی کا کر رہا ہے. ہر کوئی جاتا ہے, اپنے ولاگز بناتا ہے, اپنے فوٹو شیئر کرتا ہے, ویڈیو شیئر کرتا ہے. تو لوگوں کو پہلے کی نسبت ابھی زیادہ معلومات کی رسائی ہے. ابھی جو چیلنج ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ ہم خاص طور پہ فارن ٹورزم کو پوائنٹ آف ویو سے ان مارکیٹس میں فوکس کریں جہاں سے ہم چاہتے ہیں کہ ٹورسٹ پاکستان میں آئے. فار ایگزامپل ہم چاہتے ہیں زیادہ ایڈونچر ٹورزم بڑھے, ہمارا کلچر ٹورزم انکریز ہو, ہمارا بدھسٹ ٹورزم زیادہ ہو, فار ایسٹرن کنٹریز ہیں وہاں سے لوگ آئیں, ہماری جو سکھ کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ, تو ہمیں ٹارگیٹڈ مارکیٹنگ کرنا پڑے گی
تاکہ اسی کے بہتر کرنے سے ہماری فورن ٹورسٹ کی تعداد بہتر ہوگی. اگر ایک ٹورسٹ پاکستان میں آتا ہے وہ روزانہ $250-300 روزانہ خرچتا ہے, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اس تعداد کو بڑھاتے ہیں تو ہماری اکانومی یہاں سے یہاں پہنچ سکتی ہے. تو ایک تو یہ کہ فورن ٹورزم کی بڑھانے کے لیے ہمیں زیادہ مارکیٹنگ پہ فوکس کرنا ہے. ڈومیسٹک کے لیے ہمیں اتنی زیادہ پروموشن کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ لوگ خود سے بھی بہت زیادہ پروموشن کر رہے ہیں. اب اصل چیز جو چیلنج آپ نے جو بات کی وہ یہ ہے کہ اس سارے ٹورزم کو چینلائز کیسے کرنا ہے, اچھا مینیج کیسے کرنا ہے. ٹورزم کی تعداد میں یقیناً اضافہ ہو رہا ہے. اب ہمیں پرابلمز یہ پیش آ رہی ہے کہ جو جگہ ہیں جہاں پہ ٹورسٹ جاتے ہیں وہ کچھ جگہ تو اوور کراؤڈڈ ہو گئی ہیں, وہاں پہ ضرورت سے زیادہ ٹورسٹ جا رہے ہیں. تو وی نیڈ ٹو اوپن اپ نیو ایریاز, نئے علاقوں کو ڈیولپ کرنا, نئی ڈیسٹینیشنز کو اوپن کرنا, جہاں پہ کم سہولتیں ہیں ان کو ٹھیک کرنا تاکہ وہاں بھی زیادہ تعداد میں ٹورسٹ جانا شروع ہو جائیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ٹورسٹ جا رہے ہوں وہ نیگیٹو امپیکٹ کریٹ نہ کریں. جیسے آپ نے بات کی کہ ماحول دوست ٹورزم کو, جیسے کہ میں نے بتایا پہلے کہ اس سال کی جو تھیم ہے انویسٹ گرین انویسٹمنٹ, ٹھیک ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ ٹورزم میں انویسٹمنٹ کریں اور یہ دیکھیں کہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ اور معاشی فائدہ ملک کے لیے کیسے لینا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ گرین انویسٹمنٹ کر کے ملک کو لانگ ٹرم بینیفٹ کیسے دینا ہے, ٹورزم کو انوائرمنٹ فرینڈلی اور سسٹینیبل کیسے بنانا ہے. جو ٹیکنالوجیز ہیں آج کل کے زمانے میں ایکو فرینڈلی, اس کو کیسے انکارپوریٹ کرنا ہے. تو یہ ساری دنیا میں ابھی ماڈل یہ چینج ہوتا جا رہا ہے کہ پہلے تو کہتے تھے کہ جی انویسٹمنٹ آنی چاہیے, اب ہم کہتے ہیں گرین انویسٹمنٹ آنی چاہیے, ایکو فرینڈلی, سسٹینیبل, لانگ لاسٹنگ, ریزیلینٹ, وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے. سر اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی کی جو صورتحال ہے پاکستان میں, اور کچھ عرصہ پہلے پی ٹی ڈی سی کی بسز جاتی تھیں ناران سائٹ پر لے جایا کرتی تھی ٹورسٹ کو, تو ایسا کچھ پلان ہے کہ لوگوں کو سپورٹ کیا جائے کوئی ایسی سروس سے جو بہت ایکسپینسو نہ ہو؟ دیکھیں وہ وقت تھا جب پرائیویٹ سیکٹر آگے نہیں تھا. ابھی تو آپ کو پاکستان کے اندر ہزاروں ٹور آپریٹر رجسٹرڈ کمپنیز ہیں, یہ سارا کام کر رہی ہیں. تو اس وقت اس چیز کی ضرورت تھی کہ یہ ٹرینڈ سیٹ کیا جائے کہ لوگوں کو ٹرانسپورٹ پرووائڈ کی جائے, پیکیجز پرووائڈ کیے جائے. تو پی ٹی ڈی سی نے کیا. اب جیسے جیسے پرائیویٹ سیکٹر نے یہ رول ازیوم کر لیا ہے, پی ٹی ڈی سی نے اپنے آپ کو پل کر لیا, بیکاز پی ٹی ڈی سی کو بزنس آرگنائزیشن نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ بزنس کے ٹرینڈ سیٹ کرنا. ہم نے موٹلز بھی جب پی ٹی ڈی سی نے بنائے تھے تو یہ تھا کہ ہم کوالٹی ریزورٹس بنائیں اور افورڈیبل اکوموڈیشن پیدا کریں. اب اس کی دیکھا دیکھی ابھی آپ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں بہت سارے ہوٹل ان علاقوں میں اور بن گئے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے. اب اگر پی ٹی ڈی سی موٹل چلائے گا, پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے, تو ہم ایک انہیلدی کمپٹیشن ان کو دے رہے ہوں گے. سرکار کے بجٹ کے ساتھ ہوٹل چلانا اور بات ہوتی ہے, پرائیویٹ بزنس کرنا اور بات ہوتی ہے. تو اب جیسے جیسے پرائیویٹ سیکٹر آگے آ رہا ہے ہوٹل چلانے میں, ریسٹورنٹ چلانے میں, ٹرانسپورٹ چلانے میں, پی ٹی ڈی سی ان موڈ سے ہٹ کے اپنے آپ کو ان کاموں پہ لگا رہا ہے, اپنے ریسورسز کو, اپنے وسائل کو جس کی زیادہ ضرورت ہے. ریگولیشنز کو ٹھیک کرنا, کوالٹی سٹینڈرڈز کو امپروو کرنا, انٹرنیشنل مارکیٹنگ کو امپروو کرنا تاکہ فورن ٹورسٹ پاکستان میں بڑھے. تو اب اس طرح کی ترجیحات جو ہیں وہ بن گئی ہیں. یا پھر وہ علاقے جو ابھی کمزور ہیں, جہاں پہ بھی فیسلٹیز نہیں بنی, وہاں پہ پلان بنا کے ماسٹر پلاننگ کر کے ان علاقوں کو اوپن کرنا تاکہ وہاں پہ بھی ٹورزم جانا شروع ہو جائے. تو وقت کے ساتھ ساتھ پی ٹی ڈی سی کی ترجیحات میں بھی تبدیلی آ رہی ہے, لیکن الٹیمیٹلی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو جتنا زیادہ اسٹرینتھن کر سکتے ہیں وہ کریں. اس کی امپاورمنٹ کی جا رہی ہے. کیا سر وہ لوگ رجسٹرڈ ہیں آپ کے ساتھ, پرائیویٹ سیکٹر جو ٹور آپریٹرز ہیں اور یہ باقی کمپنیز؟ بالکل, ہمارا ابھی بڑا ایک کلوز کلیبوریشن جو ہمارے ہاں ایسوسیشنز ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی, فار ایگزامپل پاکستان ہوٹل ایسوسیشن ہے, پاکستان کی ٹور آپریٹر ایسوسیشن ہے, ٹریول ایجنٹس کی ہے. ہم ان کے ساتھ بڑی فریکوینٹلی آپس میں مختلف مواقع کے اوپر ڈسکشنز کرتے ہیں, کنسلٹیشنز کرتے ہیں. ہمارے جیسے ایونٹس میں نے آپ کو بتایا انٹرنیشنل ہوتے ہیں, تو وہ یہ پرائیویٹ سیکٹر ہی کے اسٹیک ہولڈر جاتے ہیں وہاں پہ اپنی پروڈکٹس کو پروموٹ کرتے ہیں, اور ہم ان کو ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں وہاں پہ پی ٹی ڈی سی کے خرچ کے اوپر کہ وہاں پہ پیویلین پی ٹی ڈی سی لگاتا ہے, پیکیجز وہ سیل آؤٹ کرتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بھی ایک بڑا کلوز لیزان. پھر ہم نے بہت سارے ممالک کے ساتھ ابھی بی ٹو بی میٹنگ کا سلسلہ شروع کیا ہے. ہماری جہاں جہاں پہ بھی ایمبیسیز ہیں ان کے ذریعے ہم وہاں کے آپریٹرز کے ساتھ ان کے رابطے کروا رہے ہیں, بی ٹو بی میٹنگز ہو رہی ہیں. تو یہ ساری جو سرگرمیاں ہیں الٹیمیٹلی پرائیویٹ بزنسز کو کافی سپورٹ دے رہی ہیں, اور اس میں مزید ابھی اضافہ بھی ہو رہا. سر 2022 میں جو سیلاب آیا اس نے بہت برے طریقے سے ٹورزم سیکٹر کو بھی متاثر کیا, تو آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس کے بعد جو جتنے ٹورسٹ اسپاٹس تھے اس کی بحالی کے لیے کیا کیا گیا, اور ابھی آپ لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟
دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ابھی یہ جو کلائمیٹ چینج کے ایشوز ہیں خاص طور پہ پاکستان ایک بہت ہی کیا کہنا چاہیے پیرشیبل کائنڈ آف انوائرمنٹ ہے ہمارا، خاص طور پہ پہاڑی علاقوں میں ہمیں سب سے زیادہ آلدو ہمارا کنٹریبیوشن اتنا زیادہ گرین ہاؤس گیسز میں دنیا میں نہیں ہے، لیکن ہمارے اثرات بہت زیادہ پھیل گئے۔ اب اس سال بھی آپ دیکھیں مختلف علاقوں میں اچانک تیز بارشوں کا ہونا، کلاؤڈ برسٹس کا ہونا، کچھ گلیشیئرز کا ٹوٹنا، تو یہ ابھی آنے والے دنوں میں ہماری ابھی یہ بھی ایک سوچ بنتی جا رہی ہے کہ ہمیں جو بھی انفراسٹرکچر کریٹ کرنا ہے وہ ریزیلینٹ ہو تاکہ اس طرح کے خطرات کا مقابلہ کر سکیں۔ ماضی میں بہت سارے علاقوں میں مشروم گروتھ ہوئی ہے، ایسے علاقوں میں بھی فیسلٹیز بن گئی ہیں، دریاؤں کے کناروں پہ بھی ہوٹل بن گئے ہیں جہاں شاید نہیں بننے چاہیے تھے۔ تو صوبائی حکومتیں، وفاقی حکومتیں بھی ایسے ریگولیشنز بنا رہی ہیں کہ جو انفراسٹرکچر ہے، جو لوگ فیسلٹیز بناتے ہیں، وہ کچھ قواعد و ضوابط کے مطابق بنائیں تاکہ اس کے الٹیمیٹ پھر نقصانات ایسے مواقع پہ نہ ہو جب ایسے فلڈز آتے ہیں یا ایسی کوئی تباہی آتی ہے۔ اب پہاڑی علاقوں میں ہمیں ہو سکتا ہے اپنے کنسٹرکشن کے انداز کو بدلنا پڑے گا، ایسی بلڈنگز بنانی پڑیں گی جو زلزلے کے جھٹکے بھی برداشت کر سکیں، سیلاب کو بھی برداشت کر سکیں، اور ان علاقوں میں نہ ہوں جہاں پہ زیادہ خطرات ہیں۔ تو یہ اب ایک سبق ہے جو ہم نے سیکھا ہے ان خطرات سے، اور امید ہے اس کے مطابق جو حکومتیں بھی، جو وفاقی اور صوبائی حکومتیں ہیں، وہ اسٹریٹجیز جو بنا رہی ہیں، تو آئندہ آنے والے سالوں میں اس میں بہتری آئے گی اور ہم ایسا انفراسٹرکچر بنا پائیں گے جو کہ ریزیلینٹ بھی اور ان خطرات سے محفوظ بھی ہوگا۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان خطرات میں کمی نہیں ہونی، اضافہ ہونا، کیونکہ یہ ایک گلوبل ایشو ہے، اور جیسے جیسے یہ آگے بڑھ رہی ہیں چیزیں، اگر ہم نے ان کو کنٹرول نہ کیا تو یہ آفتیں اور قدرتی جو آفات ہیں سیلاب کی صورت میں یہ مزید آئیں گی، تو ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ سر ابھی جیسا کہ آپ نے پروگرام کے شروع میں بات کی کہ ہمارے سوشل میڈیا ایک بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے پاکستان میں سیاحت کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور باہر کے ممالک میں بھی اس کو پہنچایا جا رہا ہے، تو آپ ہماری یوتھ کو کیا میسیج دینا چاہیں گے جو وہاں جاتے ہیں، ریکارڈنگ کرتے ہیں، اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اسپیشلی ایکو ٹورزم اور سسٹینیبل ٹورزم کے حوالے سے؟ میں نے نوٹ کیا پچھلے کچھ سالوں میں ہمارے ینگسٹر کی جو تعداد ہے بہت بڑی ہے سیر و سیاحت کے لیے، وہ بڑے شوق سے جاتے ہیں، موٹر بائکس پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں، گروپ بنا کے بھی جاتے ہیں۔ تو ایک تو پہلا میسیج تو یہ ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی جائیں، چاہے وہ تاریخی مقام ہے، وہ کلچر سے ریلیٹڈ ہے، وہ کسی اور مذہب کی چاہے جگہ ہے، اور وہ نیچر کے جو اسپاٹس ہیں، ایک تو پلیز وہاں پہ کسی قسم کا کوڑا کرکٹ گندگی مت پھیلائیں۔ ہمیں بینگ ٹورسٹ رسپانسبل ٹورسٹ بننا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم جہاں جائیں، میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ لیو نتھنگ بٹ فٹ پرنٹس، ٹیک نتھنگ بٹ فوٹو۔ اور اب میں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ لیو نتھنگ ایون ناٹ فٹ پرنٹس۔ دھیرے دھیرے جاؤ ان علاقوں میں، ان علاقوں کی خوبصورتی کو، اس ثقافت کو، اس کلچر کو، جو ہمارا ہیریٹیج ہے، بچانا ہمارا ہی کام ہے۔ اور خاص طور کے اوپر جو وہ ولاگز بناتے ہیں وہ پازیٹیو اینگل سے بنائیں۔ بہت سارے میں ولاگز یہ بھی دیکھتا ہوں وہ نیگیٹو چیزوں پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں۔ اگر آپ پاکستان کا امیج پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایسے ولاگز بنائیں جو پاکستان کی جو پازیٹیوٹی ہے، وہاں کے لوگوں کا کلچر ہے، مہمان نوازی ہے، لینڈسکیپ کی خوبصورتی ہے، اور ہمارا جو اتنا رچ ہیریٹیج ہے اس کو دنیا میں پروموٹ کرے۔ اور میں یہ بھی انہیں کہوں گا کہ وہ لینگویج انگلش استعمال کریں تاکہ دوسری دنیا کے لوگ بھی اس ولاگس کو سمجھ سکیں جو وہ بول رہے ہیں، بجائے اردو میں استعمال کریں۔ اردو کے بھی بنائیں لیکن یا سب ٹائٹل کے ساتھ بنا سکتے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہم کو آپ کے ساتھ مل کے کوئی ٹریننگ پروگرام کریں کہ ہاؤ ٹو میک گڈ ولاگ اور اے کائنڈ آف اے اسمال ویڈیو یوزنگ اے موبائل۔ یہ جو لوگ جاتے ہیں ان کو سکھایا جائے تاکہ وہ اچھی کوالٹی کے کانٹینٹ لے کے آئیں۔ صحیح سر، پاکستان میں ہاسپٹیلٹی سیکٹر کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہاسپٹیلٹی کا جو سیکٹر ہے ہمارا وہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ شعبہ ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی ٹورسٹ آئے گا اس نے کہیں نہ کہیں جا کے رات گزارنی ہے، اس نے کھانا کھانا ہے۔ تو جب تک آپ کے ہوٹل انڈسٹری کے اندر کوالٹی آف سروسز نہیں ہوئے گی، لوگ پسند نہیں کریں گے وہاں جانا۔ تو اب ہم نے بھی اس چیز کے اوپر زیادہ فوکس شروع کیا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے کنسلٹیشن کر کے ایک نیشنل منیمم سٹینڈرڈز فار ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی بنایا۔ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ وہ کم از کم کیا سٹینڈرڈز ہیں جو اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ وہ ہائیجین کے سٹینڈرڈ ہیں، وہ کلینلینس کے سٹینڈرڈز ہیں، کوالٹی آف سروسز کے سٹینڈرڈ ہیں۔ بعض اوقات لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ پیسہ تو بہت اپنے ہوٹل پہ لگا دیتے ہیں لیکن جو سروسز چاہیے ہونا وہ اگنور کر دیتے ہیں۔ تو ہاسپٹیلٹی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی ضرورت ہے ٹورزم کو آگے بڑھانے کے لیے۔
ابھی بہت سارے نئے لوگ آ رہے ہیں ہاسپٹیلٹی کے اندر، ہوٹل بھی بن رہے ہیں، ریسٹورینٹ بھی بن رہے ہیں، اچھی فیسلٹیز بن رہی ہیں، لیکن سروسز کا فقدان ہے، اور اس میں بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں. ینگسٹر کو بہت اسکوپ ہے اس شعبہ میں آگے آنے کے لیے. اب پاکستان میں 10 یونیورسٹیز نے بھی ٹورزم کو باقاعدہ BS لیول پہ پڑھانا شروع کر دیا ہے. اسی طرح ٹریننگ کے ادارے ہیں، کوتھم ہے، پائتھم ہے، ایتھم ہے، انہوں نے ڈپلومہ پروگرام شروع کر دیے ہیں. اب میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ینگسٹر باقاعدہ پروفیشنلی شیف کی ٹریننگ لے رہے ہیں. وہ اس چیز کو اونرشپ دے رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی شعبہ ہے. نہیں تو پہلے کوک ہونا کوئی بڑا معیوب سا کام سمجھا جاتا تھا. اب وہ یہ ادھر ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، ادھر ان کو جاب مل جاتی ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ کام ہے. ہوٹل مینجمنٹ کی سکلز کا کسی کا سیکھ جانا، میں سمجھتا ہوں کہ انسٹنٹ جاب ہے پاکستان میں بھی اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بھی. تو اس کو بڑی توجہ کی ضرورت ہے، اور ہم دے بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ مزید اس کے اوپر کام کریں گے. بہت شکریہ سر. ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی گفتگو پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.